من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز دوستوں، مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف بلند آواز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ موت آنی ہے، یا اس میں کوئی شک شبہ ہے؟ کوئی شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں کہ موت آنی ہے اور برحق ہے۔ تو اس کے لیے کیا تیاری ہم نے کی ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آخرت کا جہان تو دور ہے، آخر دیکھی جائے گی، دنیا میں کھانا ہے، کمانا ہے، عیش کرنا ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو آخرت کا جہان دنیا میں چھپا ہوا ہے۔ آخرت یہاں چھپی ہوئی ہے دنیا میں۔ ان لفظوں کو ذرا دل اور دماغ میں جگہ دے دیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، فرماتے ہیں کہ دنیا میں آخرت چھپی ہوئی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا میں آخرت چھپی ہوئی ہے۔ کہہ دو، یہ لفظ کہہ دے سارے،
دنیا میں آخرت چھپی ہوئی ہے. آپ کہیں گے کیسے دنیا میں آخرت چھپی ہوئی ہے؟ آپ نے کھانا آیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے شروع کیا. آپ نے کھانا شروع کیا، جب کھانا ختم ہوا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا حمد اور ثنا بیان کی. پڑھو کھانا ختم ہونے کی دعا. جب کھانا کھا کر آپ فارغ ہوئے تو کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ پڑھی آپ نے. شروع ہم نے کیا بسم اللہ سے کھانا شروع کیا، پھر ختم کیا الحمدللہ پر ختم کیا. ہم نے دعا پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کام کیا، بسم اللہ پڑھی، شروع میں بسم اللہ پڑھی اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا حمد اور ثنا کیا، تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. تو دنیا میں آخرت چھپی ہے نہیں چھپی؟ آخرت بن رہی ہے نہیں بن رہی؟ عمل آپ نے یہاں کیا اور جنت وہاں تیار ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی نے اگر یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، کہ دونوں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نیکیاں دے دے گا. دنیا میں آخرت چھپی ہوئی ہے. کوئی آخرت دوسری بات نہیں ہے، دوسری چیز نہیں ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو آپ بیج ڈالیں گے وہی آپ کاٹیں گے. کسان ہے، کاشتکار ہے، وہ بیج ڈالتا ہے تو پھر اس کی خیالداری بھی کرتا ہے نہیں کرتا؟ پانی کی خیالداری کرتا ہے، پانی زمین میں دینا ہے، پھر کھیتی بڑی ہوئی گھاس بھی کاٹتا ہے، گھاس کو بھی کاٹنا ہے، خیالداری کرنی ہے. پوچھیں اپنے رشتہ داروں سے پوچھیں، آدھی رات کو اٹھ کر زمینوں پر چلے جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ کیوں پانی دینا ہے، زمین کو پانی پہنچانا ہے. سویرے صبح اٹھ کر گھاس کاٹنے کے لیے جاتے ہیں. ایک آدمی بیج تو اس نے ڈالا، پھر کھیتی کا خیال ہی نہیں کیا، پانی کا خیال ہی نہیں کیا، گھاس کاٹنے کی توجہ ہی نہیں کی، گھاس بھی کاٹنا ہے، تو اس کو غلہ ملے گا؟ غلط نہیں ملے گا. آپ کو عزیزوں، جو ہم نیک اعمال ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو اللہ تعالیٰ جسم دے دیتا ہے. ان کو جسم مل جاتا ہے. کیا مانا؟ یہ آپ نے عمل کیا، یہ مٹیریل آپ نے بھیج دیا، جنت وہاں بن رہی ہے. نیک عمل کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، نیک عمل کیے، وہاں جنت آپ کی بن رہی ہے. تو دنیا میں آخرت چھپی ہوئی ہے. یتیم کے سر پر آپ نے ہاتھ رکھا، جتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ، جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں دے دے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے ایسے ہوں گے، کٹھے ہوں گے. تاجر ہے نا، تجارت کر رہا ہے، چھوٹی دکان والا ہو یا بڑی دکان والا، چھوٹی تجارت ہے یا بڑی تجارت ہے، آپ تجارت کر رہے ہیں. اس تجارت میں آپ انصاف سے کام کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے، خرید کر رہے ہیں بھی آسانی کے ساتھ، بیچ رہے ہیں پھر بھی آسانی آپ کر رہے ہیں. ایک چیز ہے جو آپ بیچ رہے ہیں، زیادہ آپ نفع بھی نہیں رکھ رہے. سمجھا؟ وہ خریدار آیا کہ بھائی میرے پاس تو اتنے پیسے، بھائی چلو لے جاؤ.
چاہے کہ کم آپ کو 1-2 روپیہ کم ملا ہے، پھر بھی آپ بیچ رہے ہیں۔ اسی طرح خریدنے میں بھی، اسی طرح بیچنے میں بھی آپ سہولت دے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تاجر جو خریدنے میں، جو بیچنے میں سہولت دے رہا ہے، سہولت دے رہا ہے بندے کو، فرمایا یہ بندہ، یہ تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، انبیاء کرام کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ کیا مانا؟ دنیا میں ہی آخرت چھپی ہوئی ہے کہ دنیا، سبحان اللہ، یہ نہ کہنا کہ بھئی آخرت تو دوسرا جہان ہے، آگے ہے، نہیں، یہاں جو ہم عمل کر رہے ہیں، یہاں جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو جسم دے رہا ہے۔ جنت قیان ہے، میدان ہے جنت۔ کوئی عمل کیا آپ نے، اس کی وجہ سے نہر پیدا ہو گئی، کوئی آپ نے عمل کیا تو حور پیدا ہو گئی۔ کوئی دوسری بات تو نہیں ہے عزیزو۔ دنیا آخرت کے لیے کہتی ہے بس، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی فکر نہیں ہمیں، دنیا کمانے کی فکر ہے۔ اور جب پوچھا جائے گا کہ یہ دنیا کیسے کمائی، پھر کیا جواب دیں گے؟ فیکٹری سے جو تو 1 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا تھا، اس کا تو حساب دے۔ گھر میں سوتا تھا، سوچا بھئی حاضری لگ گئی، حاضری کوئی اور لگا رہا ہے، سمجھا نہیں، یہ تنخواہ لے رہا ہے۔ تو حساب دینا پڑے گا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ امام ابو حنیفہ صاحب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے عزیزوں۔ عیدین کے موقع پہ اور پتہ ہوتا تھا، سمجھا نہیں، فلاں گھر میں کتنے یتیم ہیں، کتنے بڑے ہیں، کتنے چھوٹے ہیں، غریب غربے کا اتنا خیال کرتے تھے، ان کے گھر کپڑے پہنچ جاتے تھے، ضرورت کی چیزیں وہاں پہنچ جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، کسی سلسلے میں کسی کو بھیج دیا، باہر ملک بھیج دیا، کسی دوسرے شہر میں بھیج دیا۔ انہوں نے کیا کیا، جن کو بھیجا تھا انہوں نے کیا کیا کہ شہر سے باہر بیٹھ گئے۔ توجہ کریں، شہر سے باہر بیٹھ گئے، وہ چیز لے کر گئے ہیں، کپڑا ہے یا کوئی اور چیز ہے، تجارت کے سلسلے میں، وہ چیز جو بازار میں چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی، اس کی مانگ بڑھ گئی، اس کی مانگ بڑھ گئی۔ اب یہ جو چیز لا رہے تھے انہوں نے چھپا دیا، شہر سے باہر روک دیا کہ بھئی یہ چیز شہر میں غائب ہو جائے، اس کی مانگ بڑھ جائے تو پر ہم بعد میں لے جائیں۔ اور اس طرح کیا، اس کی مانگ بڑھ گئی، یہ لے گئے تو پیسے زیادہ رکھے، پیسے زیادہ رکھے تو نفع زیادہ ہوا، نفع زیادہ ہوا۔ آئے امام ابو حنیفہ کی خدمت میں، امام صاحب نے فرمایا کہ ہر سال تو اتنا نفع ہوتا ہے، اس دفعہ زیادہ ڈبل سے ڈبل نفع ہو گیا۔ ہر دفعہ تو مثلا 1 لاکھ روپیہ ہوتا ہے، ابھی تو 2.5-3 لاکھ ہو گئے، یہ کیوں؟ یہ کہاں سے آئے؟ آواز سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ایسا کیوں ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جو ہم چیز لے گئے تھے تو وہ چیز بازار میں پہلے سے چل رہی تھی، ہم نے کہا اس کی مانگ بڑھ جائے، یہ چیز بازار میں ختم ہو جائے، یہ چیز بازار میں ختم ہو جائے، پھر ہم لے جائیں، اور ہم لے گئے، بازار میں ختم ہو گئی اور نایاب چیز ہو گئی، تو ہم نے مانگ ان کی نرخ بڑھا دی، قیمت بڑھا دی تو نفع زیادہ ہوا۔
امام ابو حنیفہ سخت ناراض ہوئے، جتنے پیسے تھے وہ غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیے۔ اندازہ تو کریں عزیزو، امانت داری اور سچائی تو دیکھیں۔ کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے میں ایک تھان میں عیب تھا، ساتھی کو کہا کہ اس کا عیب ہے، خریدار کو بتا دینا۔ اس ساتھی نے بھیج دیا، خادم تھا، کوئی بھائی بار تھا، کوئی شریک تھا، ایسے بھیج دیا۔ وہاں گھر دکان پہ آئے، پیسے زیادہ ہیں، کہاں سے آئے پیسے؟ کہ جی حضرت وہ جو تھان رکھا تھا وہ میں نے بھیج دیا۔ بھیج دیا تو خریدار کو بتایا تھا کہ اس میں عیب ہے، کہ خریدار کو تو نہیں بتایا، میں نے خریدار کو نہیں بتایا۔ فرمایا نہیں بتایا تو تمہارے ساتھ لین دین ختم ہے، تم جا سکتے ہو۔ ساتھی کے ساتھ لین دین ختم کر دیا، وہ پیسے تھے وہ تقسیم کر دیے، صدقہ کر دیا۔ آخرت کی فکر دی نا۔ آج ہمیں دنیا کمانے کی فکر ہے، بس مال جمع ہو جائے، کس طریقے سے بھی مال جمع ہو جائے۔ ایک صحابی، واقعات آپ کو معلوم ہے، ایک صحابی اللہ اکبر دوسرے صحابی سے زمین خریدی، کہ دونوں سبحان اللہ، زمین خریدی۔ زمین جو خریدی تو دیگچا نکلا، سونا اور چاندی اس میں تھا، سونا اور چاندی تھا۔ وہ صحابی گئے ان کے گھر کہ حضرت میں نے زمین آپ سے لی تھی، یہ چیز تو نکلی ہے، یہ آپ کی ہے، توجہ کریں، یہ چیز تو، یہ دیگچی نکلی ہے، یہ سونا چاندی یہ تو آپ کا ہے۔ تو اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ بھائی میں نے جو زمین بیچی تھی تو زمین میں جتنی چیزیں وہ بھی تمہاری ہو گئی، وہ بھی تمہاری ہو گئی، یہ میری تو نہیں ہے، اب یہ تمہاری ہے۔ جھگڑا ہو گیا اس بات پر، وہ کہہ رہا ہے یہ چیز میری نہیں ہے تیری ہے، وہ کہتا ہے یہ میری نہیں تیری ہے۔ کیا حال ہے ہمارا عزیزو؟ آج ہمارا کیا حال ہے؟ یہ چیز میری ہے، تمہاری نہیں ہے، یہ چیز میری ہے۔ جھگڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اولاد ہے کہ میرے پاس بیٹا ہے، تمہاری اولاد ہے میرے پاس بیٹی ہے، اور میں شادی کرا دو، اور شادی میں یہ پیسے خرچ کر دو۔ کیا بات ہے عزیز، کیا شان تھی عزیز۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، مال بڑھ گیا، بڑے پیسے والے تھے، مال بڑھ گیا، دل پر بوجھ آ گیا، دل پر بوجھ۔ آج کیا ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں تو مایوسی ہوگی، انتہائی مایوسی، گھر میں بیٹھے رہیں گے، سمجھا نہیں؟ اللہ رحم کرے۔ بیوی نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ مایوس ہیں، آج آپ مایوس لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ وہ کیا بتاؤں، پیسے زیادہ ہو گئے، مال بڑھ گیا ہے، کیا بتاؤں۔ تو بیوی جو تھی وہ بھی صحابیہ تھی، وہ بھی صحابیہ تھی۔ تو بیوی نے کیا کہا کہ فکر نہ کرو، کوئی بات نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا کریں؟ کہ صدقہ کر دو، صدقہ کر دو۔ اللہ کی قدرت، صدقہ کر دیا۔ صبح سے وہ منشی کو بلایا، خادم کو بلایا تو صدقہ کر دو، لاکھوں روپے صدقہ کر دیا، صبح سے شام تک پیسہ خرچ ہو گیا۔ تو آیا حضرت جابر آئے اور اگر اپنی بیوی کا شکریہ ادا کیا۔ تم نے بہترین مشورہ دے دیا۔ آج پیسہ زیادہ ہوگا تو کیا سونا لیں گے، چلو باہر ملک جاتے ہیں، سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں، پڑوسی کا خیال نہیں کریں گے، رشتہ داروں کا خیال نہیں کریں گے۔ ارے پیسہ زیادہ ہو گیا تو رشتہ داروں کا خیال کرو، ان کے گھر کھانا پہنچاؤ، راشن پہنچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السائی علی الارملہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو بیوہ عورتوں کی خیالداری کرتا ہے وہ ایسا ہے ہو گیا گویا اس نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ تو دنیا میں ہی آخرت چھپی ہوئی ہے عزیزو،
دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خیال تو کریں، ہم توجہ تو کریں، جو بھی عمل کر رہے ہیں، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، جنت بن رہی ہے، وہاں میٹیریل آپ بھیج رہے ہیں، نوافل پڑھا، ذکر اذکاریہ نوافل، سمجھا، وہاں میٹیریل بھیج رہے ہیں، وہاں جنت بن رہی ہے، آپ کا کام ہو رہا ہے وہاں، کہہ دو نا سبحان اللہ، درود شریف بلند آواز۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ نے کسی مسلمان کی قبر پر مٹی ڈالی، کیا دونوں سبحان اللہ، دنیا میں ہی آخرت چھپی ہوئی ہے، ان لفظوں کو خدا کے لیے دل اور دماغ میں جگہ دے دیں۔ مٹی رکھی قبر پر، کوئی بڑا عمل تو نہیں کیا، قبر پر مٹی ڈالی، مسلمان کی قبر پر مٹی ڈالی، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے مغفرت کر دی۔ کیا بات ہے عزیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنا۔ رات کو آپ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، بھائی کھڑکیاں بند کر دو، سردی آ رہی ہے، بھائی گرم ہوا آ رہی ہے، کھڑکیاں بند کر دو، کرتے نہیں کرتے، بھائی کھڑکی بند کرو، ہوا آ رہی ہے، سردی آ رہی ہے، اس نیت سے بھائی کھڑکی کھول دو، مؤذن کی آذان سنو گا، سارے کہہ دو سبحان اللہ، اس نیت سے یہ کام کریں کہ کھڑکی کھول دیں، دروازہ تھوڑا کھول دیں، مؤذن کی آذان سنیں گے، اجر ملے گا نہیں ملے گا؟ اجر بھی ملے گا، ہوا بھی آپ کو آئے گی، گیس بھی نکل جائے گا۔